بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم اصول الشاشی میں فصل فی المتقابلات میں پارٹ 4 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس عبارت ہے، اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ ومن ھذا النوع، اور اس نوع میں سے وطی الحائض، حائضہ سے وطی کرنا ہے۔ فإن النہی، اس لیے کہ نہیں عن قربانہا، اس کی قربت حاصل کرنے کے بارے میں، یعنی قریب ہونے کے بارے میں، باعتبار الاذا، اذیت کے اعتبار سے ہے، یعنی گندگی کے اعتبار سے۔ لقولہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسألونک عن المحیض، وہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہوا اذن، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، پس دور رہو عورتوں سے، فی المحیض، یعنی حیض میں، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ ولہذا قلنا، اور اسی لیے ہم نے کہا، یترتب الاحکام، احکام مرتب ہوں گے، علی ھذا الوطی، اس وطی پر، فیثبت بہ احسان الواطی، بس ثابت ہو جائے گا اس کے ذریعے سے وطی کرنے والے کا محسن ہونا۔ وتحل المرأۃ للزوج، اور حلال ہو جائے گی عورت اپنے زوج اول، للزوج الاولی، زوج اول کے لیے۔ ویثبت بہ حکم المہر، اور اس کی وجہ سے واجب ہو جائے گا مہر کا حکم۔ والعدۃ، اور عدت، والنفقۃ، اور نفقہ، ولو امتنعت عن التمکین، اگرچہ ممتنع ہو، عن التمکین، اگر روکے، عن التمکین، یعنی قدرت دینے سے روک دے، لاجل الصداقی، مہر کی وجہ سے، کانت ناشزۃً، تو وہ نافرمان ہوگی، عندہما، صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک۔ فلا تستحق النفقۃ وحرمۃ الفعل، پس مستحق نہیں ہوگی وہ عورت نفقہ کی، وحرمۃ الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، اور فعل کی جو حرمت ہے وہ منافی نہیں ہے احکام کے مرتب ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے عبارت ہے، کطلاق الحائض، جیسے کہ حائضہ کو طلاق دینا، والوضوء، اور وضو، بالمیاہ المغصوبۃ، مغصوبہ پانی سے، والاصطیاد بقوس مغصوبۃ، اور شکار کرنا مغصوبہ کمان سے، والذبح بسکین، اور ذبح کرنا سکین، چھری سے، مغصوبہ چھری سے، والصلاۃ فی الارض، اور زمین میں، فی الارض المغصوبۃ، اور مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا، والبیع فی وقت النداء، اور بیع کرنا فی وقت النداء، جمعے کی اذان کے وقت۔ فإنہ یترتب الحکم، بس اس لیے کہ مرتب ہوتا ہے حکم، علی ہذہ التصرفات، ان تصرفات پر، مع اشتمالها علی الحرمۃ، باوجود یہ کہ مشتمل ہیں یہ تصرفات حرمت پر۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے، ومن ھذا النوع، یہ عبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال آپ نے ضابطہ بیان کیا کہ افعال حسیہ سے نہیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ منہی عنہ قبیل عینی ہو، ٹھیک ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اشکال ہو رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک اشکال ہو رہا ہے یہاں پر کہ آپ نے جو بیان کیا قاعدہ، اس کے مطابق جو افعال حسیہ سے نہیں ہوتی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ منہی عنہ قبیل عینی ہو۔ اب اس کے معنی سمجھیے، افعال حسیہ سے نفی، افعال حسیہ کوئی فزیکل کوئی کام کرنا، کچھ بھی کرنا جس کا حکم، یعنی کوئی بھی ایک کسی بھی کام کو کرنا جس کا اثر نظر آئے، ٹھیک ہے، افعال حسیہ یہ ہے، آسان کر کے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ اس کے بعد سے جو نہیں ہوتی ہے، اسے جو روکا جا رہا ہوتا ہے، اس سے جو کہہ رہے ہیں کہ منہی عنہ جو ہے وہ قبیل عینی ہوتی، کسی بھی چیز سے روکا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ منہی عنہ قبیل عینی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ برا کام ہے، کسی اور کی وجہ سے وہ برا نہیں بنا، بلکہ وہ خود ہی برا کام ہے، یہ مطلب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یعنی بالکل مشروع نہیں ہوگا، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ افعال حسیہ میں سے اس کے باوجود وہ فعل قبیح لعینہ ہی نہیں بلکہ قبیح لغیرہ ہی ہے، اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، اس لیے اس پر احکام مرتب ہو رہے ہیں۔ جیسے وطی کرنا یہ افعال حسیہ میں سے ہیں، اس کے باوجود حائضہ عورت سے وطی کرنے سے جو نہیں آئی ہے وہ ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ غیر گندگی کی وجہ سے ہے۔ یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ افعال حسیہ میں جو نفی آئی ہے، جیسے حائضہ عورت سے وطی نہ کرنا، تو یہ جو نہیں ہے وہ یعنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ اس کی وصف کی وجہ سے یا غیر کی وجہ سے، کیونکہ ذات کے اعتبار سے تو بیوی سے وطی کرنا حلال ہے، لیکن اذیت یعنی کہ وہاں پر گندگی کی وجہ سے یہ وطی کرنا حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یسألونک عن المحیض، کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں،
یہاں دیکھو کہ یہ حرمت غیر یعنی گندگی کی وجہ سے ہو رہی ہے، حالانکہ اس کی حرمت ذات کی وجہ سے ہونی چاہیے اور اسی پر احکام مرتب نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس کی نہیں جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہونی چاہیے اور احکام اس پر مرتب نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر غیر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا جواب دیکھیے، جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے کہ حائضہ سے وطی کرنا اگرچہ افعال حسیہ میں سے ہے، ضابطے کے مطابق تو اس کو قبیل عینی ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ نوع اول کے حکم سے مستثنی ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ افعال حسیہ میں سے ہے یہ، اور ضابطے کے اعتبار سے تو اس کو قبیل عینی ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ مسئلے سے مستثنی ہے، یعنی فعل حسی ہونے کے باوجود اس میں نہیں لغیری ہی ہے، لہذا یہ افعال شریعہ کی نہیں کی نوع میں سے ہو گیا۔ یعنی اس میں کیا ہوگا کہ مستثنی کیس بتایا ہے، اس کو باوجود اس میں نہیں لغیری ہی ہے، تو یہ افعال شریعہ کی نہیں کی نوع میں سے ہو گیا، اور اس لیے اس وطی پر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ افعال شریعہ کی نہیں کی نوع میں سے ہو گیا، یہ یاد رکھیے گا یہ بات، اس لیے اس پر احکام مرتب ہو رہے ہیں۔ مثلاً کسی آدمی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے وطی کر لی تو یہ واطی محسن بن جائے گا، یعنی نکاح کی ابتدا تھی، اس میں اس نے اپنی بیوی سے وطی کر لی، تو اس صورت میں محسن اسے کہتے ہیں نا کہ جس سے یعنی نکاح صحیحہ ہوا ہو اور پھر دخول بھی ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، تو یعنی کوئی معنی نہ پیش آیا ہو دخول سے، تو اسے محسن کہتے ہیں۔ تو وہ شخص محسن قرار پائے گا اگر کسی نے اپنی بیوی سے وطی کر لی اس حال میں کہ وہ حائضہ تھی، اس کے بعد زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ یعنی محسن کی قید ہوتی ہے نا، اس میں رجم کرنا ہے، یعنی کسی نے زنا کیا تو اب اسے رجم کیا جائے یا پھر اسے کوڑے لگائے جائیں، تو دیکھا جاتا ہے یہ محسن ہے یا نہیں ہے۔ محسن کی میں نے آپ کو بتا دی کہ اس نے نکاح صحیحہ کیا ہو پھر دخول بھی ہو گیا ہو، تو پھر وہ محسن شمار ہوگا۔ اب کسی آدمی نے اپنی بیوی سے وطی کی حالت میں جمع کیا تو اب اگر اس نے خدا نخواستہ زنا کر لیا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ اسے رجم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی طرح حیض کی حالت میں وطی کرنے سے یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی احکامات مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر ایک بیوی یعنی ایک عورت کو اس کا شوہر اپنا طلاق دے دے، پھر وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے تو پھر اس کا نکاح پہلے شوہر سے جائز ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے شوہر سے جس سے طلاق ہوئی ہے پھر اس کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح ہوا اور اس شوہر نے اس سے حیض کی حالت میں وطی کی، تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں پہلے شوہر کے لیے یہ بیوی حلال ہو جائے گی۔ اس کے بعد حالت میں وطی کرنے سے یہ حلال ہو جائے گی، یعنی احکامات مرتب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح حیض کی حالت میں وطی سے مرد پر پورا مہر لازم آ جائے گا، یعنی وطی پائی گئی تو اگرچہ وہ حیض کی حالت میں ہو لیکن یہاں پر احکامات مرتب ہوں گے اور شوہر پر مہر لازم ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے بعد طلاق دے دی تو عورت پر عدت اور مرد پر نفقہ لازم آ جائے گا، یعنی اس کے بعد اگر شوہر نے طلاق دے دی تو کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا شوہر پر مہر لازم آئے گا اور نفقہ لازم آئے گا۔ اور اگر حالت حیض میں ایک دفعہ مرد کو وطی کی قدرت دے دی، پھر مہر وصول کرنے کے لیے دوبارہ وطی سے روکا تو صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت نافرمان شمار ہوگی، اس کو نفقہ اور سکنا نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ اپنے اوپر قدرت دے دی، اس کے بعد جو ہے اسے روکا تو اسے جو ہے یہ نافرمان شمار ہوگی اور نفقہ اور سکنا اسے نہیں ملے گا۔ اس کے بعد حرمت الفعلی سے ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال: حیض کی حالت میں وطی کرنا حرام ہے اور جو شریعت کے احکام ہے وہ نعمت ہے، تو ہر چیز کو نعمت کا سبب نہیں بننا چاہیے، حرام چیز کو نعمت کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اب پہلے اتنی بات کو سمجھیے، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ حیض کی حالت میں وطی کرنا حرام ہے۔ پہلی بات، حیض کی حالت میں کسی نے وطی کری تو یہ حرام کام کا ارتکاب کیا، اور جو شریعت کے احکام ہے وہ نعمت ہے، شریعت کا کوئی بھی حکم کیا ہے، وہ نعمت ہے۔ تو حرام چیز یعنی حیض کی حالت میں وطی کرنا، سمجھیں، چیز کو نعمت کا سبب نہیں بننا چاہیے، نعمت کا یعنی شریعت کا جو ہر حکم ہوتا ہے وہ نعمت ہے نا، تو اس کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ لہذا حیض کی حالت میں وطی کرنے سے احکام شرعی ثابت نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمپل سی ہے کہ اس صورت میں جو ہے احکام شرعی مرتب نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ احکام کیوں ثابت ہو رہے ہیں، احکام کیوں ثابت ہو رہے ہیں، تو اس کا جواب کیا دیا ہے، کسی فعل کا حرام ہونا شرعی احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس کی مثالیں شریعت میں موجود ہیں کہ فعل کے حرام ہونے کے باوجود اس پر حکم مرتب ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا حرام ہونا جو ہے نا وہ اس کے حکم کے صادر ہونے کے منافی نہیں ہے۔
کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بہت سی جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ حکم مرتب ہو جاتا ہے. جیسے ایک صورت بتائیے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی طلاق دے دے تو شرعی حکم یعنی عورت کا حرام ہونا اور عدت ثابت ہو رہا ہے. حیض میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو یہاں پر بھی تو یعنی اس کا حکم مرتب ہوا ہے. اسی طرح مغصوبہ پانی سے وضو کرنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود شرعی احکام مرتب ہو رہے ہیں. مثلا مغصوبہ پانی سے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنا جائز ہوگا، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہوگا. دیکھیں، مغصوبہ پانی تھا، اس کی ملکیت میں نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے اس سے وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، اس سے نماز پڑھنا بھی جائز ہو جائے گا، اور جو ہے اس کے ذریعے سے اس کا وضو کر کے جو ہے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہو جائے گا. البتہ اسے مغصوبہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بالکل بری و ذمہ ہوگا گناہ سے، نہیں. اس طرح کا سوال آ سکتا ہے ذہن میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بری و ذمہ ہوگا، اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا. اس طرح تو کوئی بھی کسی کی چیز غصب کر لے گا اور اس طرح ظلم اور ستم کرے گا دوسرے پر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو فعل اس نے کیا ہے نا، یعنی کہ وضو کا، تو وہ وضو اس سے ہو جائے گا. تیسری، اسی طرح مغصوبہ کمان سے شکار کرنا حرام ہے، لیکن اس پر احکام مرتب ہو رہے ہیں. مثلا وہ شکار حلال ہوگا اور شکاری کی ملک میں آ جائے گا، شکار بھی حلال ہوگا، شکار کر دیا کسی نے مغصوبہ کمان سے. اسی طرح مغصوبہ چھری سے ذبح کرنا حرام ہے، لیکن اس پر حکم مرتب ہو جاتا ہے. مثلا وہ مذبوح حلال ہو جاتا ہے. اسی طرح مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود حکم مرتب ہو جاتا ہے. مثلا وہ نماز ہو جاتی ہے. ذبح کرنے والی بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی. مغصوبہ کا مطلب ہے دن دہاڑے، جیسے ڈاکو کسی چیز کو اسنیچ کر لیتا ہے، اسی طرح کی بات ہے کہ دن دہاڑے کسی کی کوئی چیز اٹھا کر لے گا اس کے سامنے. چوری ہوتی ہے چھپے، یعنی چوری چھپے کرنا، یعنی اس کی حفاظت میں سے کوئی چیز نکالنا، ٹھیک ہے. اور غصب ہوتا ہے کہ سامنے کوئی چیز ہاتھوں سے لے کر چلے گئے، تو یہ غصب ہے. تو مغصوبہ چھری جو ہے سے ذبح کر دیا تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا. اسی طرح مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود حکم مرتب ہوتا ہے. مثلا وہ نماز جائز ہو جاتی ہے. اسی طرح جمعے کی نماز اذان کے وقت بیع کرنا حرام ہے، لیکن پھر بھی حکم مرتب ہوتا ہے کہ مشتری کی ملکیت آ جاتی ہے. صحیح ہے، مشتری کی ملکیت آ جاتی ہے. تمام بات ہو گئی. امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.